بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے 10ویں کلاس کی، بک کا نام ہے سبرنگ۔ تو آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 2 دو گز زمین۔ تو دو گز زمین کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہے ہم یہ لکھنے والے جو ہمارے مصنف ہیں لیو ٹالسٹائی، ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، ان کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے لیو ٹالسٹائی، تو یہ لیو ٹالسٹائی ہیں سن 1828 میں، یعنی 1828 میں پیدا ہوئے، سن 1910 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ٹالسٹائی کا شمار دنیا کے مشہور ادیبوں میں ہوتا ہے۔ روسی ادب میں بحیثیت ناول نگار ان کا قد بہت بلند ہے۔ ٹالسٹائی روس کے ایک رئیس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 23 سال کی عمر میں روسی فوج میں بھرتی ہو گئے اور کرائمین جنگ میں حصہ لیا۔ اسی عرصے میں انہوں نے اپنا پہلا ناول بچپن لکھا، جسے ادبی حلقے میں کافی سراہا گیا۔ اس طرح اپنے پہلے ناول سے ٹالسٹائی کا شمار معروف ادیبوں میں ہونے لگا۔ اپنے باغیانہ خیالات کے لیے انہیں عتاب کا شکار بھی ہونا پڑا۔ ٹالسٹائی نے متعدد ناول، کہانیاں اور ڈرامے لکھے۔ ان کے ناول جنگ اور امن اور انا کیرینینا کو عالمی ادب میں شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ ٹالسٹائی کو روسی سماج اور تہذیب کا مصور کہا جاتا ہے۔ انہوں نے روسی معاشرے کے جاگیردانہ نظام کی تلخ حقیقتوں کو اپنے ناولوں میں بڑی فنکاری کے ساتھ نمایاں کیا ہے۔ ان کے ناول اور کہانیاں حقیقت نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی تحریروں میں اصلاحی پہلو نمایاں ہے۔ تو یہ ان کا تعارف تھا لیو ٹالسٹائی کا، جو کہ روسی ناول نگار ہیں۔ تو دیکھیے دو گز زمین جو کہ ایک کہانی ہے، کہانی کی شکل میں، تو اس کو میں خلاصہ کر کے بتا دیتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو تو ریڈنگ آ ہی گئی ہوگی، پڑھنا سیکھ لیا ہوگا آپ نے۔ تو مطلب اس کہانی کا خلاصہ یہ کہ روس کے ایک گاؤں میں نچوم نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے آس پاس اتنی زمین ہے کہ کوئی کسان اس کی برابری نہ کر سکے۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھی زمیندار عورت نے اپنے زمین بیچنے کا ارادہ کیا۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق زمین خریدی۔ نچوم نے بھی تھوڑی سی زمین خرید لی، مگر اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوا، کیونکہ وہ بہت سی زمین خرید کر ایک بڑا زمیندار بننا چاہتا تھا۔ ایک دن نچوم اپنے صحن میں، یعنی اپنے آنگن میں بیٹھا تھا کہ ادھر ادھر سے گزرنے والے ایک مسافر نے بتایا کہ والگا ندی کے اس پار ایک نئی بستی بسائی جا رہی ہے اور لوگوں کو مفت زمین دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چاہے تو زیادہ زمین بھی خرید سکتا ہے۔ یہ سن کر نچوم بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی زمین اور اپنا مکان بیچ کر وہاں چلا گیا۔ سرکار سے ملنے والی زمین کے علاوہ وہ مزید زمین خرید کر ایک بڑی زمین کا مالک بن گیا۔ وہاں نچوم کی دوستی ایسے لوگوں سے ہوئی جن کے پاس نچوم سے بھی زیادہ زمین تھی، چنانچہ اسے اپنی زمین پھر چھوٹی لگنے لگی۔ ایک دن ایک تاجر سے ملاقات کے دوران نچوم کو معلوم ہوا کہ باشکرے کے علاقے میں زمین بہت سستی ہے اور باشکرے کے پاس زمین بے حساب ہے، مگر وہ کھیتی باڑی کرنا نہیں چاہتے۔ وہ مویشی پالتے ہیں، اس لیے زمین سستے داموں پر بیچ دیتے ہیں۔ یہ لوگ سیدھے سادے ہیں، اگر تم ان کے لیے تحفے لے جاؤ تو وہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نچوم بہت خوش ہوا۔ انہوں نے بہت سے تحفے خریدے اور ایک نوکر کو ساتھ لے کر 7 دن اور 7 رات کا سفر طے کر کے باشکروں کے علاقے میں پہنچا۔ تحفے پا کر باشکر بہت خوش ہوئے اور نچوم کا شکریہ ادا کر کے پوچھا، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ نچوم نے کہا، میں آپ کی کچھ زمین خریدنا چاہتا ہوں، زمین کی کیا قیمت ہوگی؟ باشکروں کے سردار نے جواب دیا کہ ہمارے پاس زمین تو بہت ہے، ایک دن میں جتنی زمین کے اطراف آپ چکر لگا لیں گے وہ 1000 روبل میں آپ کی ہو جائے گی، روبل میں، مگر شرط یہ جس جگہ سے آپ سورج نکلتے ہی چلنا شروع کر دیں گے، اسی وجہ سے سورج ڈوبنے سے پہلے
آپ کو پہنچنا ہوگا، یعنی اسی جگہ پر آپ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچنا ہوگا۔ اگر آپ پہنچ گئے تو جتنا بڑا چکر آپ لگا لیں گے اس کے اندر کی ساری زمین آپ کی ہو جائے گی، یعنی سورج نکلنے سے پہلے آپ کو چلنا ہے اور سورج ڈوبنے کے وقت تک آپ کو اسی جگہ پہنچنا ہے، اور نہ پہنچ پائے تو نہ تو زمین ملے گی اور نہ ہی آپ کی رقم جو ہے واپس نہیں آپ کو واپس رقم ملے گی۔ تو نجوم نے یہ جو ہے شرط فوراً مان لی۔ اگلے دن صبح جلدی اٹھ کر وہ تیزی سے تیار ہو کر سردار کی جھوپڑی میں پہنچ گیا۔ سردار نے 1000 روبل لے کر اپنی ٹوکری میں ڈالے اور ٹوپی زمین پر رکھ دی۔ سورج کے مشرق سے جھانکتے ہی نجوم نے اپنا پہلا قدم اٹھایا۔ تقریباً 5 میل تک وہ ایک ہی رفتار سے چلتا رہا، پھر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ کوئی 5 میل اور چلنے کے بعد اسے تھکن محسوس ہونے لگی، مگر لالچ میں وہ آگے بڑھتا گیا۔ سورج ڈوبنے میں اب زیادہ دیر نہ تھی۔ آخر وہ ٹیلے کی طرف مڑا تو اسے ٹیلا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ ٹیلے کی طرف پہنچ گیا۔ لوگ اس کی ہمت بڑھا رہے تھے، وہ بار بار ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ادھر سورج کی کرنیں ٹوپی کے کناروں کو چھو رہی تھی۔ اچانک نجوم ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ گرتے گرتے بھی اس نے اپنا ہاتھ ٹوپی کی طرف بڑھایا، مگر وہ اس کی انگلیوں سے اب بھی کچھ دور تھی۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ نجوم کی زندگی کا آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس کے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ سردار کی ٹوپی اور نجوم کے بیچ 2 گز کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ اسی جگہ پر قبر کھود کر نجوم کو دفنایا گیا۔ اس طرح اس کے حصے میں صرف 2 گز زمین ہی آئی۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا نا۔ یہاں پر دیکھیے لکھا ہے ہر انسان کی طرح نجوم کے حصے میں بھی 2 گز زمین ہی آئی، یعنی کتنی بھی زمین کے ہم مالک ہو جائیں لیکن ہمیں صرف 2 گز زمین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ دیکھیے مصنف کا نام لکھا ہوا ہے ٹالسٹائی۔ اب ہم نے یہ والا پیج بھی کمپلیٹ کر لیا، ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ تو اب اگلے پیج کی طرف ہم چلیں گے۔ اس والے صفحے پر مشق اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو پہلا ہے معنی یاد کیجئے، یعنی الفاظ اور معنی ہے۔ پہلا لفظ ہے رقم، روپے پیسے، بقیہ باقی بچا ہوا۔ زمیندار زمین کا مالک، صحن آنگن، مراد برانا محورہ یعنی تمنا پوری ہونا، مقصد پورا ہونا۔ تاجر تجارت کرنے والا، بیوپاری، مزید زیادہ اور۔ مویشی وہ پالتو جانور جن سے کھیتی باڑی کے کاموں میں مدد لی جاتی ہے۔ بانچھے کھلنا محورہ یعنی خوش ہو جانا۔ طوائف تحفہ کی جمع، اطراف طرف کی جمع۔ روبل روسی سکہ، روبل جو ہے روس کا جو سکہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے انڈیا کا روپیہ بولتے ہیں نا، تو روبل جو ہے روس کا جو ہے سکہ یا روس کا جو ہے کرنسی اس کا نام ہے۔ مشرق وہ سمت جدھر سے سورج نکلتا ہے یعنی پورب۔ زرخیز اپجاؤ زیادہ فصل پیدا کرنے والی زمین۔ ہوس یعنی لالچ۔ تو ہمارا یہ والا پیج کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے نیکسٹ پیج پہ مغرب وہ سمت جدھر سورج ڈوبتا ہے یعنی پچھم۔ دھوکنی چمڑے سے بنی مشق جو ہوا دے کر آگ تیز کرنے کے کام آتی ہے۔ جدوجہد کوشش، شرابور بھیگا ہوا، آفتاب سورج، غروب ڈوبنا، فاصلہ دوری۔ تو اب نیکسٹ ہے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر جو ہے 5 سوالات ہیں۔ دیکھیے سوالات ہیں 6 ہیں، 6 سوالات ہیں، تو 6 کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے نجوم کی کیا خواہش تھی؟ تو جواب 6 کے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے نجوم کی خواہش بہت بڑا زمیندار بننے کی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے تاجر نے نجوم کو کیا مشورہ دیا؟ تاجر نے نجوم کو باشکروں کے علاقے کے بارے میں معلومات فراہم کرائیں اور مشورہ دیا کہ اگر تم ان کے لیے تحفے لے جاؤ تو وہ اور بھی خوش ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے باشکروں کے سردار نے زمین فروخت کرنے کی کیا شرط رکھی؟ باشکروں کے سردار نے زمین فروخت کرنے کی یہ شرط رکھی کہ جس جگہ سے آپ سورج نکلتے ہی چلنا شروع کر دیں گے اسی جگہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچنا ہوگا۔
تو وہاں تک کی زمین آپ کی ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو آپ کو نہ تو آپ کے پیسے ملیں گے اور نہ ہی زمین۔ اب اگلا کویشچن ہے سوال نمبر 4، نجوم شرط کے مطابق وقت پر واپس کیوں نہیں پہنچ سکا؟ نجوم جتنا آگے بڑھتا جاتا تھا اتنی ہی ہریالی اور اونچی گھاس اسے نظر آتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ آگے کی زمین زیادہ زرخیز ہے۔ وہ لالچ میں آگے بڑھتا گیا اور بائیں طرف مڑنا بھول گیا، جس کے نتیجے میں وہ شرط کے مطابق واپس نہیں پہنچ سکا۔ سوال نمبر 5 ہے، نجوم کا انجام کیا انجام ہوا؟ نجوم کا یہ انجام ہوا کہ سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، یعنی وہ مر گیا۔ سوال نمبر 6، 2 گز زمین سے کیا مراد ہے؟ 2 گز زمین سے مراد ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو 2 گز زمین ہی ملتی ہے، یعنی قبر۔ تو دیکھیے ہمارے 6 سوالات ہیں، اس کے جوابات یعنی آنسرس ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، اور ہماری یہاں پر جو چیپٹر بھی مکمل ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، یہ کہانی اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور کویشچن آنسر بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کر دیا کریں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔